صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت سیدنا ابراہیل علیہ السلام تشریف لائے اور گھر کے باہر ہی کھڑے رہے، گھر کے باہر کھڑے رہے اور بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آج تک آدم سے لے کے آج تک کسی کے گھر پر اجازت لے کے نہیں گیا اور نہ کسی کو میں سلام کرا، لیکن آج رب کا مجھے حکم ہے کہ سلام کرو، اجازت کے بعد داخل ہو، اگر وہ راضی ہوں تو ان کی روح قبض کرو، نہیں تو واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سر موت کی یہ مذاق بولو تو یہ حدیث کا ایک حصہ یاد آ گیا مجھے۔ تو اسرائیل نے تو سلام کیے، اس کے بعد آپ نے اجازت فرمائی تو آقا نے پوچھا کہ سیدہ دیکھو باہر کون ہے؟ تو سیدہ دیکھ کیا بول گئی رسول اللہ، وہ باہر ایک بہت ہی محیب شکل کا شخص باہر۔ تو آقا نے فرمایا غیر تھا، آقا نے فرمایا بیٹی وہ اسرائیل ہے، اجازت طلب کریں، ان کو اجازت ہے، بولیے ان کو اندر آئیے۔ تو یہ ہے ان کی اجازت کے بغیر تو ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ پوچھو نہ کو، آپس میں لڑ لیے تو اٹھ کے بیٹھ کے مجھے مرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے غلام۔ اب آقا تو آقا ہے، آقا کا کیا پوچھنا، آقا تو آقا ہے، آقا کا کیا پوچھنا۔ حضرت اب ان کا کیا نام ہے، حضرت زین اللہ شامدار، آپ پڑھے ہوں گے نام تو خیر سنے ہوں گے نا، کم سے کم 70 وقت پڑھ کے اٹھے ہوں گے۔ حضرت زین اللہ شامدار رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم 70 مرتبہ پڑھ کے اٹھے۔ ایک مرتبہ ایسی موقع آ گیا لوگ لڑنے لگے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، لڑتے کہیں کہ بولنے میں مرتا ہی نہیں بولے۔ تو غلاموں کا یہ حل ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے مرنا جینا۔ کمال آقا تو آقا ہے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ واہ، ایک بات آپ سے وعدہ کرا تھا، ایک بات صرف تھوڑی سی علمی بات ہے، ویسے الحمدللہ آپ اللہ کو بس کیا پوچھنا آپ لوگوں کا، آپ سیدہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کسی واحد عورت کا ذکر کیا ہے تو لِمْرَأَتِهُ سے کیا ہے، یعنی واحد ایک عورت۔ حضرت سیدہ مریم کا نام ہے تو لِمْرَأَتِهُ مریم آیا، حضرت آسیہ کا نام آیا تو لِمْرَأَتِهُ فرعون۔ تو جب بھی قرآن پاک کے اندر کسی عورت سنگل کا ذکر آیا ہے تو امرأتہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن جب شہزادی کونین کا ذکر آیا ہے، جب شہزادی کونین کا ذکر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیے، نساء آنا فرمایا۔ سبحان اللہ نہیں فرمایا، نساء آنا فرمایا۔ اچھا وہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، واحد کا صیغہ، سب کے ساتھ واحد عورت تو واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اور جب سیدہ کا ذکر کا موقع آ گیا تو نساء آنا فرمایا، تو قرآن پاک خود کائنات کی ساری عورتوں سے سیدہ کو الگ کر دیا۔ سیدہ کی مثال ایسا حسن و کمال، غلام ہے غلام ہے سیدہ غلام ہے غلام ہے
غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. آیت مباہلہ کے وقت جب اپنی بیٹیوں کو لاول یہ حکم دیا گیا تھا تو خالی سیدہ تھے، تو وہاں نساء آنا کیوں استعمال ہوا تھی؟ عورت تو واحد ہی ہے، عورت تو واحد ہی ہے، نساء آنا کا لفظ جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، تو جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ سیدہ اکیلی نہیں ہے بلکہ سیدہ کی بے شمار اکتائیاں سیدہ کے ساتھ ہیں، سیدہ کی بے شمار اکتائیاں سیدہ کے ساتھ ہے، اسی لیے نساءانہ جمع کا صیغہ وہاں پر استعمال کیا. اب غور فرمائیے آپ، اب غور فرمائیے، سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، سیدہ کے نام کے جیسا کسی کا نام نہیں، سیدہ کے مقام کے جیسا کسی کا مقام نہیں، سیدہ کی سخاوت کے جیسا کسی کی سخاوت نہیں، سیدہ کی عبادت کے جیسی کسی کی عبادت نہیں، سیدہ کی محنت کے جیسا کسی کی محنت نہیں، سیدہ کے نکاح کا جیسا کسی کا نکاح نہیں، سیدہ کی اصل کے جیسا کسی کی اصل نہیں، اور سیدہ کی نسل کے جیسا کسی غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حسینی یا حسین نعرہ حسینی یا حسین نعرہ حسینی نعرہ حسینی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ سیدہ کے اصل جیسی کسی کی اصل ہے، نہ سیدہ کے نسل کے جیسی کسی ہے، نہ سیدہ کے جیسا کسی کی حیا ہے، نہ سیدہ کے جیسا کسی کا نکاح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے نساءانہ کہا گیا ہے. اب دیکھیے نام سیدہ کا فاطمہ، یہ باتیں تو بہت ہے اور الحمدللہ جتنے باتیں والا باتیں ہر عنوان پہ ایک اچھی تقریر ہو سکتی ہے. ان کے جیسا نام کسی کا نہیں. کائنات میں یہ 5-7 نام ایسے ہیں، یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں رکھا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ناموں کو پسند فرما کر القاء فرمایا. یہ نام سیدہ کا نام فاطمہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لاڑی تشریف لائی. صحابہ کرام کو معلوم ہوا، صحابہ کرام آقا کے در دولت پر پہنچے اور شہزادی کی آمد کی مبارکباد پیش کی ہے کہ شہزادی تشریف لائی مبارک. آقا نے سب کی مبارکبادوں کو قبول فرمایا اور صحابہ اتنا تو جانتے تھے کہ آقا جو بھی کہتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جب خدا کہلواتا ہے تو کہتے ہیں. جب خدا کا حکم جو ہوتا ہے وہی آقا کہتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھ لیا
کہ یا رسول اللہ شہزادی پیدا ہوئی، آپ کو بہت بہت مبارک، شہزادی کا نام آپ نے کیا رکھا؟ شہزادی کا نام آپ نے کیا رکھا؟ آقا نے فرمایا فاطمہ۔ فاطمہ یہ صحابہ کرام کا بھی ہم پر بے انتہا احسانات ہے صحابہ کرام کے۔ اگر یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے سوالات اگر نہیں کرتے تو ہم کو دین معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا دین ہے۔ تو پوچھے کیا رسول اللہ آپ کی باتوں میں تو حکمت ہی ہوتی ہے، آپ نے یہ نام کیوں پسند فرمایا؟ آپ نے یہ نام کیوں پسند فرمایا؟ دیکھیے ہر آدمی کا نام اس کی ذات کی نشاندہی کرتا ہے، ہر آدمی کا نام اس کی ذات سے منسلک ہے، اس کا نام اس کا تعارف کراتا ہے۔ لیکن شہزادی کا نام خود شہزادی کی ذات کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ امت کی نجات کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کا نام شہزادی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی بخشش کے لیے شہزادی کا نام ہے۔ تو پوچھے یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کیوں نام رکھا؟ تو آقا نے فرمایا یہ دوزخ سے چھڑانے والی ہے، یہ دوزخ سے چھڑانے والی ہے، اپنی آل کی اور اس کے جتنے محبین ہیں ان سب کی دوزخ سے چھڑانے والی ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ نام ہے اس کا۔ اب مقام کیا ہے سیدہ کا؟ اللہ اکبر، کیا مقام سیدہ؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، معراج تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ راستے میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں کھڑے ہوئے، کہاں ہیں؟ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، پڑے ہوئے نہیں، ہاں کھڑے ہوئے۔ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اب وہ کھڑے ہوئے ہے، اب اس کی الگ تشریح ہے، صلاۃ پڑھے، وہ صلاۃ کون سی صلاۃ تھی اس وقت وہ الگ مضمون ہے۔ اب آقا یہاں سے نکلے مسجد اقصیٰ پہنچے، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہوئے۔ چلیے وہاں کا منظر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آقا پہلے آسمان پہ پہنچے، آسمان کے پہلے آسمان کے سارے فرشتے کھڑے ہوئے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان کے پورے فرشتے کھڑے رہے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان کے پورے فرشتے کھڑے۔ آقا جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے ساتوں آسمانوں کے آگے تک پورے فرشتے سب کھڑے ہوتے، کس کے واسطے کھڑے رہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے ساری کائنات کھڑی ہو گئی، لیکن سب کے جائے میری سیدہ کے، جب سیدہ آتی کائنات جس کے واسطے کھڑے ہو جاتی، سیدہ کے واسطے کھڑے ہو جاتی، کائنات جس کے لیے کھڑے ہو جاتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کائنات جس کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے، آقا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا سیدہ کائنات جب بھی تشریف لے آتی آقا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، ہاتھ پکڑتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر آپ کو دیکھتے۔ ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے
وہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا سیدہ کی شان، کیا سیدہ کی شان. چلیے ایک اور بات بھی ختم کرتے ہیں. قرآن پاک سورہ بلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی مٹی کی قسم کھا رہے ہیں. اس کی مٹی کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کعبہ ہے بول کے نہیں، زمزم ہے بول کے نہیں، حجر اسود ہے بول کے نہیں، صفا مروہ ہے بول کے نہیں، مینا کا میدان ہے بول کے نہیں، عرفات کا میدان ہے بول کے نہیں. کیوں کھا رہے بھی؟ انت حل بهذا البلد. میرے محبوب تمہارے نقش ختم جس مٹی کو لگ گئے ہیں وہ مٹی رب کے قسم کے تعلق سے آ گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو لمس مصطفیٰ لگ جائے وہ مٹی کی رب قسم کھاتا ہے، اور جس کی پیشانی کو لب مصطفیٰ لگ جائے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. سیدہ جب بھی تشریف لاتی ہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. ارے آقا کے لمس مٹی کو لگ گئے ہیں تو رب اس مٹی کی قسم کھا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جس کو مصطفیٰ کے نورانی ہونٹ چپک گئے ہیں اب اس کا کیا مرتبہ، کیا مرتبہ. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ مالک کے نورانی محفل کو تو قبول فرمائے. اللہ یہ محفل کے والد محترم کو صحت کاملہ سے ان کو سرفراز فرما، دیر پا اہل خانہ کے اوپر ان کو سلامت رکھ. مالک مولا اس مبارک محفل میں تیرے اہل بیت کے پاک کا ذکر کرنے جتنے بھی ہم حضرات تشریف لائے ہیں مولا، جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ میں، اپنے اہل بیت کی بارگاہ میں سب کو مجھے تاد میں زیز ہم کو اہل بیت کی کشتی میں سوار انہی کی کشتی میں زندہ رہیں، ان کی کشتی میں ہی وہ روح نکلے قیامت میں انہی کی کشتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ